بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات کے سامنے یوم آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یوم آزادی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے خاص کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ مسلمانوں کی جد و جہد، مسلمانوں کی محنت اور کوشش اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح مفکر اسلام، شاعر مغرب، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، ان کی دیرینہ خواہش اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے پوری فرمائی، اور جتنے بھی آزادی کے دل دادا تھے اور سب کی یہ خواہش تھی کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ عطا فرمائے جس میں اہل اسلام آزادی سے، آزادی رائے، آزادی اسلام، آزادی انسانیت سے زندگی گزاریں۔ وہ دن آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ان نوجوانان ملت اور غمخواران انسانیت، ہمدردی رکھنے والے انسان، ہمدردی اور اخوت اور پیار محبت رکھنے والے، جو بڑی ہی حمیت اور بڑی ہی حلم و صبر و تحمل کی مثالی شخصیت تھی، جن کو اللہ نے بڑا ہی نوازا تھا، جس کے اندر اللہ نے ایک ایسی استعداد رکھی تھی کہ آنے والے وقت کے اندر اللہ نے اسے ایک بہت بڑا کام لینا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عزت کی بلندیوں پہ پہنچانا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاں شرف قبولیت سے نوازا، اور ان کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہوا کہ رہتی دنیا تک، روز محشر تک، قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ تاریخ کے اوراق اس کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ بڑے بڑے ہمدردی کے دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے، جو انسان کے ساتھ، بالخصوص اہل اسلام کے ساتھ ہمدردی کا دعویٰ کرنے والے، وہ سب کے سب ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سب کے سب ان کے سامنے سر تسلیم خم ہوتے رہیں گے، اور پوری دنیا، عالم اسلام، ان کی اس کاوش اور کوشش کو سنہری الفاظ سے لکھتی رہے گی۔ میری مراد قائد ملت، قائد پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی ہیں، علامہ اقبال شاعر مشرق رحمہ اللہ تعالی ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور دیگر علماء اہل سنت، علماء اہل دیوبند، جتنے بھی اللہ والے ہیں، سب کی دعائیں، سب کی کاوشیں اس ملک پاکستان کی آزادی کے اندر شامل ہیں۔ اللہ سب کو سر بلند رکھے، سب کی قبروں کو اللہ رب العزت تا دم آخر، روز محشر تک، قیامت کی صبح تک، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے حساب رحمتوں سے ان کے اوپر کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کو اللہ رب العزت جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ کیونکہ اسلام کا بول بالا، اسلام کی بقا، اسلام کی عزت ان کی کاوشوں سے ہوئی۔ اسلام کو اللہ نے چار چاند لگائے، ان کا نام روشن رہے گا۔ جس طرح قیامت تک اسلام کا نام لینے والے دنیا میں رہیں گے، اسی طرح قائد پاکستان کا نام بھی قیامت تک لوگ لیتے رہیں گے۔ جس طرح ایک محدث اپنے علم کی ذوف شانی لوگوں کو بیان کرے گا، اپنے علم سے لوگوں کو منور کرے گا، اسی طرح قائد اسلام، قائد پاکستان کی قربانی کو بھی لوگوں کے سامنے وہ محدث بیان کرتا رہے گا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی کوئی عام شخص نہیں تھے، بڑے مہربان دل تھے، شفیق تھے، کریم تھے، حیا اور ان کے اندر محبت بھری ہوئی تھی، شرم و حیا کے پیکر تھے، جود و سخا کے پیکر تھے، صدق و امانت کے علمبردار تھے، دیانت کے علمبردار تھے۔
ان کے اندر جتنی ایک انسان کے اندر خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی ایک قائد کے اندر، سپہ سالار کے اندر خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ تمام خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ تمام خوبیاں اللہ نے ان کے اندر بھری ہوئی تھیں، اسی لیے اللہ نے ان سے کام لیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے بہت بڑا اونچا کام لیا ہے کہ پاکستان، یہ ملک پاکستان ان کی کاوش اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، کروٹ کروٹ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر ساعت میں ان کے اوپر اللہ رحمتیں بھیجتا رہے۔ اللہ رب العزت فاطمہ جناح کے قبر کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے قائد پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی قبر کے اوپر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی قبر کو بھی اللہ رحمتوں سے بھر دے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پاکستان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری جان بھی اس کے لیے قبول کر لے، ہمارے مال کو بھی اس ملک کے لیے حفاظت کے لیے قبول فرما لے، ہماری افواج کو بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے۔ سب کو اللہ رب العزت ایسا جذبہ عطا کر دے جیسے غازی علم الدین کا جذبہ تھا، جیسے بڑے بڑے ہمارے سپہ سالار دنیا سے ہو کر گئے، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ راشد منہاس، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، اور ہماری بڑی افواج ان کے اسماء گرامی کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور ہر کتاب کا صفحہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کو ہر آن ہر گھڑی ان کو پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی جہاں میں ہے جتنے بھی پرچم، الہی جہاں میں ہے جتنے بھی پرچم، الہی جہاں میں ہے جتنے بھی پرچم، ہمارے پھریرے کے آگے ہوں سب خم، ہمارے ہو زیر علم سارا عالم، ہمارے ہو زیر عالم سارا عالم، نظر آئیں چاروں طرف بس ہم ہی ہم۔ فلک کی بلندی پہ پہنچے دوبارہ، فلک کی بلندی پہ پہنچے دوبارہ، ہمارا ہلال اور ہمارا ستارہ، کسی سے ہمیں ہو نہ دبنا گوارا، کسی سے ہمیں ہو نہ دبنا گوارا، وہ کوئی سکندر ہو یا کوئی دارا، پھر اسلام کا ہو، پھر اسلام کا ہو وہ جذبہ ہم دکھا دیں، پھر اسلام کا وہ ہم جذبہ دکھا دیں کہ اطراف عالم میں ڈنکا دین کا بجا دیں، دلوں پر وہ ہیبت کا سکہ بٹھا دیں، دلوں پر وہ ہیبت کا سکہ بٹھا دیں کہ جتنے بھی سرکش ہیں سب کو سر جھکا دیں۔ کچھ اس رنگ سے نغمہ حق سنائیں، کچھ اس رنگ سے نغمہ حق سنائیں کہ سب رنگ توحید میں رنگ جائیں، کچھ اس کیف سے گیت وحدت کے گائیں، کچھ اس کیف سے گیت وحدت کے گائیں کہ کھنچ کھنچ کے سب ایک مرکز پہ آ جائیں۔ ہے مسلم کی ہستی برائے عبادت، ہے مسلم کی ہستی برائے عبادت، ہے پاکستان کی ہستی برائے عبادت، ہے پاکستان کی آبادی برائے عبادت، ہے اسلام گردن نہادن بطاعت، بدل دی جو ہم سرکشی کی یہ عادت، تو ساری زمین پر ہو اپنی خلافت، یہ الہی جہاں میں ہے جتنے بھی پرچم، ہمارے پھریرے کے آگے ہوں سب خم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔